ناظرین، انگلش میں آپ دو طرح سے دی کی ادائیگی کر سکتے ہیں یا اسے بول سکتے ہیں اگر دی کے بعد آنے والا لفظ ورڈ واول ساؤنڈ سے شروع ہوتا ہے، یعنی اردو میں الف کی آواز دیتا ہے، تو ہم اسے دی پڑھیں گے یا بولیں گے، جیسے دی اولیو، دی اورنج، دی اپوزٹ، دی آفر، دی ایپل، دی اینڈ، دی اونلی پرسن، دی ایلیفینٹ، دی ایگل، دی اوشن، دی آکٹوپس، دی انجینئر، دی آفٹرنون، دی آئل۔ یعنی جو بھی لفظ واول ساؤنڈ سے شروع ہوگا اس سے پہلے دی بولا جائے گا، دا نہیں بولا جائے گا۔ ناظرین، اگر دی کے بعد آنے والا انگلش ورڈ کانسوننٹ ساؤنڈ سے شروع ہوتا ہے، یعنی الف کی آواز نہیں دیتا، الف کی آواز سے شروع نہیں ہوتا، کسی اور آواز سے شروع ہوتا ہے، تو ہم اس سے پہلے دی نہیں پڑھیں گے بلکہ دا پڑھیں گے، یعنی یہ دا کی آواز سے شروع ہوگا، جیسے دا پارک، دا بک، دا ٹیبل، دا کڈز، دا ٹریفک، دا ڈے، دا میٹنگ وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دی کی آواز کا انحصار اس کے بعد میں استعمال ہونے والے لفظ یا انگلش ورڈ کی آواز پر ہوتا ہے۔ اگر اس کی آواز واول ہے، یعنی اردو میں الف کی آواز سے شروع ہوتی ہے، تو ہم اس سے پہلے دی پڑھیں گے، اور اگر اس کی آواز کانسوننٹ ساؤنڈ سے شروع ہوتی ہے یا اردو کے حرف الف کی آواز کے علاوہ کسی اور لفظ سے شروع ہوتی ہے، تو ہم اسے دا پڑھیں گے۔ ناظرین، اگر آپ اپنی کسی بات پر زور دے کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کو کتنی پسند ہے یا کتنی اچھی لگتی ہے، تو آپ کانسوننٹ ساؤنڈ والے انگلش ورڈ کے ساتھ بھی دا کی بجائے دی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے دس از دی بیسٹ مووی آئی ایور سین۔ ناظرین، امید ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، آپ کی انگلش زبان سیکھنے اور بولنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ اگلے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔